ہم آئے روز کئی واقعات سنتے ہیں. بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں شوق کر دیتے ہیں، پر کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دل میں نقش ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ جس بچے کی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. اس کا نام جیلن تھا، اور اس کی دردناک موت نے پورے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا. نہ صرف ہلا کے رکھ دیا بلکہ سو کالڈ ویسٹرن ورلڈ کا چہرہ بھی بے نقاب کر دیا. جی ہاں، اس بچے کی موت کی وجہ اس کی اپنی ماں تھی، اس کی اپنی سگی ماں، جو کہ اس کو گھر میں بھوکا پیاسا چھوڑ کے 10 دن کے لیے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چھٹیاں گزارنے چلی گئی. اتنی بے حس ماں جو اس بچی کو کسی کو دے سکتی تھی، کسی کو بتا سکتی تھی. ایک ایسے بے حس معاشرہ جس میں ایک بچی کی رونے کی آواز کئی دن ایک گھر سے آتی رہی، پر کسی نے بودر کرنا مناسب نہیں سمجھا. 16 جون 2023 کو اوہایو کے لوکل پولیس اسٹیشن میں ایک کال آتی ہے، اور ایک عورت اونچی اونچی آواز میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری بچی مر رہی ہے. پولیس جب موقع پہ پہنچتی ہے تو اس کو ایک چھوٹی سی بچی صاف ستھرے سے لباس میں لپیٹ کے دی جاتی ہے، مگر اندر کی حالت جب پولیس دیکھتی ہے تو شوق رہ جاتی ہے، جو اس قیمتی اور اچھے لباس میں چھپائے نہیں چھپ رہی تھی. بچی صرف 3 کلو کی رہ گئی تھی. بچی کی حالت اتنی نازک تھی کہ وہ شاید ڈھانچہ بننے کے قریب تھی. پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے، اور پھر کھلتا ہے ایک خطرناک راز. ایک ایسا راز جس نے امریکہ کی تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا. ایک ایسا راز جس کے دیکھ اور سن کر والدین نے اپنے بچوں کو ایک بار گلے سے لگا لیا اور شاید رو بھی پڑے ہوں گے. کرسٹل کینڈلیریو ایک 32 سال کی خاتون جو کہ ایک سنگل مدر بھی تھی. 6 جون 2023 کو اپنی 16 مہینے کی جیلن کو ایک چھوٹے سے روم میں بند کر کے چھٹیاں گزارنے اپنے نئے دوست کے ساتھ چلی گئی بیچ پہ. اور نہ صرف چلی گئی بلکہ وہاں پہ اپنی پکچرز بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتی رہی. اس 10 دن میں وہ بچی بلکتی رہی بھوک سے، تڑپتی رہی، اس کی رونے کی آواز آتی رہی، پر شاید کسی کو اس کی آواز پہ رحم نہیں آیا، اور بلکتی بلکتی آخرکار وہ بچی مر گئی. اس کی موت ایک عام موت نہیں تھی. ایک عام موت تو شاید کچھ ہی لمحوں میں ہو جاتی ہے، پر جس طرح بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے اس بچی نے جان دی، وہ موت شاید کوئی عام موت نہیں تھی. اتنی بھیانک اور دردناک موت کے لیے شاید یہ چھوٹی سی جان ڈیزرو نہیں کرتی تھی. ناظرین، جب بھی ویسٹرن ورلڈ میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ڈیفنس میں ایک ہی لفظ سامنے آتا ہے: مینٹلی ڈسٹرب. پر شاید اس دفعہ یہ لفظ کام نہیں آیا. اس کا کیس چلا اور پھر جیوری نے اس کو عمر قید کی سزا دی. اس کو سزا دیتے ہوئے جج کی آنکھیں نم تھی، اور وہ کہہ رہا تھا: کینڈیلیریو، میں تمہیں موت کی سزا بھی دے سکتا تھا، پر شاید تمہارے لیے موت کی سزا جسٹیفائی نہیں کرتی. میں تمہیں پوری زندگی جیل میں رکھنے کی سزا دیتا ہوں، اور ایسی سزا جس میں تم کبھی باہر نہیں آ سکتی، اور اسی جیل کی سلاخوں کے پیچھے مرو گی، جیسے کہ تمہاری بچی تڑپ تڑپ کر مرے گی. پر شاید یہاں کا جوڈیشل سسٹم اتنا سنگ دل نہیں ہے کہ تمہیں بھوکا پیاسا مرنے دے. ہم تمہیں پوری زندگی خوراک بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، اور پہننے کے لیے کپڑے بھی دیں گے، پر شاید پوری زندگی تم یہی سوچتی رہو گی کہ کس طرح تم نے اپنی بچی کی آزادی چھین لی. تم ایک فون کال کر سکتی تھی، تم ایک فون کال پولیس کو کر سکتی تھی، تم ایک فون کال نیبر کو کر سکتی تھی، تم ایک فون کال کسی کو بھی کر کے اپنی بچی کی جان بچا سکتی تھی، پر تم نے جان بوجھ کے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. جان بوجھ کے اس کا تم نے قتل کیا، اور ایک ایسا بھیانک قتل جو شاید کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں کرتا. یہ بات سناتے ہوئے شاید پورے کورٹ روم میں سسکیوں اور آہوں کی آواز آ رہی تھی. وہ پولیس والے جو اس طرح کے کیس روز ڈیل کرتے ہیں، شاید ان کے لیے بھی ایسا شوق کچھ نیا ہی تھا.
اسی کورٹ روم میں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچی کی حالت کیسی تھی۔ اس بچی کی حالت ایسی تھی کہ وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہی تھی، وہ اپنا ہی گند کھانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اپنے ناخن چبا چکی تھی، اس کی انگلیاں اس کے منہ میں تھیں، پیاس کی شدت سے اس کی ہر آنکھیں سکڑی ہوئی تھیں، اس کے جسم کا ہر اعضا چیخ چیخ کے بتا رہا تھا کہ وہ کتنی دردناک موت مری ہے، کتنی اذیت دیکھی ہے اس چھوٹی سی بچی نے، شاید کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس بچی کو مرنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگا ہے۔ 1 ہفتہ اس کی اذیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اسی کورٹ روم میں سی سی ٹی وی میں ریکارڈنگ اس بچے کی شاید آخری چیخیں سنائی دیں جو کورٹ روم میں چلائی گئیں۔ آپ سنیں۔ شاید اس بچی کو بچایا جا سکتا تھا اگر اس کے نیبرز تھوڑا سا دھیان دے پاتے، اگر آنے جانے والے اس گھر میں تھوڑا سا دھیان دے پاتے کہ اس بچی کی مسلسل آوازیں اس گھر سے کیوں رونے کی آ رہی ہیں۔ پر شاید وہاں کی دنیا اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ ان کو اپنے سے زیادہ آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ پرائیویسی کے نام پہ وہاں پہ معاشرہ اتنی بے حسی کا شکار ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ شاید جس ویسٹرن ورلڈ کو ہم کاپی کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں وہاں پہ کتنی بے حسی پھیل چکی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کی بلکتی ہوئی آواز نہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکی، نہ کسی کو یہ سوچنے پہ مجبور کر سکی کہ کوئی یہاں پہ کیوں رو رہا ہے اور کس لیے رو رہا ہے۔ شاید اتنی بے حسی پہلے کبھی نہیں پائی جاتی تھی جتنی اب پائی جاتی ہے۔